الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و حاضرین اور ناظرین، آج کی اس گفتگو میں مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کے چند فضائل اور مناقب، آپ کی عظمت شان اور آپ کے چند منفرد امتیازات کے بارے میں چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک اصول نظر آتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ اس کائنات میں جس چیز کو بھی حضور کے ساتھ کوئی نسبت ہو گئی ہے، کوئی تعلق ہو گیا ہے، اس چیز کا کوئی واسطہ حضور کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اللہ کریم نے اس چیز کو بھی عظمت عنایت فرما دی ہے۔ مثال کے طور پہ حضور جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ سارے زمانوں میں افضل قرار پایا جی۔ حضور جس خاندان میں تشریف لائے، جس خاندان میں پیدا ہوئے، وہ خاندان دنیا بھر کے خاندانوں سے افضل خاندان قرار پائے جی۔ اسی طرح حضور نے جو سواریاں استعمال فرمائیں وہ سواریاں ساری سواریوں سے افضل قرار پائیں۔ حضور نے جس شہر میں جنم لیا اس شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ جس شہر میں حضور تشریف لے گئے، جہاں آپ نے ہجرت فرمائی، وہ مدینۃ النبی کہلایا اور دنیا بھر کے شہروں سے افضل قرار پایا۔ ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا ہے، یعنی یہ جو ایک اصول ہے کہ حضور آج جہاں محو استراحت ہیں اور اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، تو قبر انور کی جو مٹی یا زمین کا جو حصہ آپ کے جسد اطہر کو مس کر رہا ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب اس اصول کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں اور اس حوالے سے جب ہم حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو کئی اعتبارات سے حضور کے ساتھ ایک خاص نسبت عنایت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر آپ حضور کے داماد ہیں جی، پھر اس کے بعد یہ بھی ان کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ بچپن سے ہی نبی پاک کی کفالت اور نبی پاک کی تربیت میں آ گئے تھے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی کوئی 10 سال قبل ولادت ہوئی ہے، تو ولادت کے فوری بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے ہیں، اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ تو یوں ہی حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اسلام کی دعوت دی ہے، تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ پھر ان ساری نسبتوں سے بڑھ کر جو ایک سب سے بڑی نسبت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابی کی شان یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت کریمہ بھی پڑھی، اللہ کریم نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے اسلام لانے میں جنہوں نے سبقت کی، اور پھر وہ لوگ جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب یہ صحابی ہونا خود اپنی جگہ پہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضور اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، ان کے بارے میں کو سب و شتم کریں گے، نازیبا الفاظ کہیں گے، گالی گلوچ تک کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی فرما دیا جی
کہ لوگوں میرے کسی صحابی کو کبھی گالی نہ دینا جی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا صحابی ایمان اور اخلاص کے جس مرتبے پر فائز ہے، خلوص کے جس مرتبے پر فائز ہے، جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ان قربانیوں کے مد نظر ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رستے میں ایک سیر جو 100 سیر کی بجائے کو آدھا سیر جو بھی خرچ کر دیں تو بعد میں آنے والا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر، اب احد پہاڑ وہ کوئی 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 7 کلومیٹر چوڑا ہے، تو حضور نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی آدمی سونا خرچ کر دے تو اس آدھے سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ ایمان کے جس معیار پر ہیں، بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ان کے اس مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب سے یہ روایت مروی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کریم سے پوچھا کہ میرے مولا میرے بعد جو میرے صحابہ میں اختلاف پیدا ہوگا. حضور اپنے نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد صحابہ کے درمیان مسائل کے اندر بھی اختلاف ہوگا. یہ جو ہمارے نماز کے اندر، عبادات کے اندر کچھ اختلافات ہیں، یہ صحابہ سے چلے آ رہے ہیں. پھر سیاسی اختلافات ہوں گے، صحابہ میں جھگڑے بھی ہوں گے، صحابہ میں لڑائیاں بھی ہوں گی. یہ ساری چیزیں حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے. تو حضور کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ میرے مولا میرے ان صحابہ کے اختلافات کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور کہتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيَّ، تو اللہ نے میری طرف یہ وحی فرمائی، اے محمد إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، اے میرے محبوب آپ کے سارے صحابہ کی مثال میرے نزدیک آسمان پر ستاروں کی مانند ہے. یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر ہے، باب مناقب الصحابہ کے اندر جی. تو اب ستاروں میں جس طرح بعض ستاروں کی روشنی زیادہ ہے، بعض کی کم ہے، صحابہ میں بھی اسی طرح ہیں، مگر یہ ہے کہ جس طرح ہر ستارہ روشن ہے، ہر ستارے میں روشنی ہے، اسی طرح ہر صحابی کے اندر اللہ نے ایک نور اور اللہ نے ایک روشنی رکھی ہے. یہ روشنی ہدایت کی روشنی ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں سے جو آدمی جس صحابی کو بھی پکڑ لے گا، اس کے پیچھے لگ جائے گا، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. ایک دوسری حدیث میں اسی مفہوم کو حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کو جہاں خاندانی ایک اعزاز حاصل ہے، حضور کے جہاں داماد ہیں، حضور سے براہ راست انہوں نے تربیت پائی ہے، حضور کے پاس پڑھا ہے، اور حضور کی اتنی ایک طویل صحبت پائی ہے، سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ رہیں، جنگوں میں حضور کے ساتھ رہیں، گھر میں حضور کے ساتھ رہیں. تو یہ صحابی ہونا ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور پھر اس کے بعد اور بھی ہماری حدیث کی کتابوں میں بہت سارے فضائل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایک آدھ نہیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں. اور سارے صحابہ میں جتنے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کے ہماری حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، کسی اور صحابی سے منقول حوالے سے منقول نہیں ہے جی. تو اس حوالے سے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود حضور نے شان بیان فرمائی ہے. ان کا کوئی عقیدت مند اس چیز کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ خود حضور نے بہت سارے مواقع پہ ان کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا. مثال کے طور پہ غزوہ خیبر کے موقع پہ جب سارے قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور نے رات کو اعلان فرمایا کہ کل یہ میں جھنڈا، یہ جو یعنی کمانڈر بننے کی ایک نشانی ہوتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں وہ جب وہ کمانڈر ان چیف تبدیل ہوتا ہے نا تو وہ ایک سٹیک دیتا ہے جی، تو وہ جھنڈا بھی کچھ اس طرح کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو حضور نے پیش کی اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ کریم فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہے، اس کی نشانی بھی بتائی کہ یحب اللہ و رسولہ، کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے،
وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ حضور نے پہچان بتائی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ سارے صحابہ ساری رات انتظار کرتے ہیں کہ یہ اعزاز کس کو ملتا ہے۔ ہر آدمی کو امید تھی کہ شاید یہ اعزاز، یہ شرف مجھے مل جائے جی۔ صبح کے وقت سارے جب نبی کے پاس اکٹھے ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ بھئی علی کہاں ہے جی؟ تو لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے تو وہ اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا تو آنکھوں کی شکایت بتائی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دیا اور ان کی آنکھیں اس طرح ٹھیک ہو گئی، فرماتے ہیں کبھی ان کو تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطلب وہ جہاد کے لیے بھیجا، جنگ کے لیے بھیجا، اور اس سلسلے میں کچھ ہدایات بھی فرمائیں، اور پھر ان کے ہاتھ پر اللہ کریم نے وہ قلعہ یعنی فتح فرمایا جو کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ حضور نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک حدیث کے الفاظ ہیں انا دار الحکمت، میں حکمت، دانائی اور علم کا گھر ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اب اس دروازے ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے، چونکہ یہ واقعات کی چیز خلاف ہے۔ حضور کی امت تک صحابہ کے ذریعے جو علم پہنچا ہے تو وہ صرف حضرت علی المرتضیٰ سے نہیں ہے جی، سارے صحابہ سے وہ علم حضور کی امت تک پہنچا ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، و عمر حیطانها، اور عمر اس شہر کی دیواریں ہیں، و عثمان سقفها، اور حضرت عثمان اس شہر کی چھت ہیں، و علی بابها، اور حضرت علی اس شہر کے دروازہ ہیں۔ تو یہ حضرت علی کے دروازے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور کسی صحابی سے علم لوگوں تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ حضور کے سارے صحابہ سے علم اس امت تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب حضور تشریف لے جانے لگے تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا تم گھر میں ٹھہرو گے، تم میرے بال بچوں کی اور اپنے بال بچوں کی نگرانی اور ان کی حفاظت اور ان کی ضروریات کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہے، تو تم یہاں ٹھہرو گے۔ روکے جی۔ بعد میں منافقین نے ان کو کچھ تانے دینا شروع کر دی کہ بھائی تمہیں تو حضور جہاد کے ساتھ لے ہی نہیں گئے جی۔ تو اب حضرت علی المرتضیٰ تیار ہو کے پھر پیچھے چل پڑے، حضور یعنی نکل چکے تھے، 3 میل کو باہر مدینہ سے چلے گئے تھے، وہاں جا کے حضرت علی المرتضیٰ مل گئے۔ حضور نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں تو وہاں گھر میں چھوڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح وہ لوگ مجھے تو تانے دے رہے ہیں جی، تو یہ میرے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا علی کو فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی ان منافقین کو کیا پتہ ہے کہ تمہارا کیا مرتبہ اور مقام ہے، تمہاری کیا شان ہے، میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ اور مقام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا تھا۔ فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے تو اور میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس سے یہ بھی ایک مترشح ہوتا ہے، یہ بات میں معلوم ہوتی ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو حضور کے بعد جہاں حضور نے حضرت عمر کے متعلق فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمر نبی ہو سکتے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ بھی نبی ہو سکتے تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی علمی شان، حضور نے خود فرمایا جب آپ کو یمن بھیجا نا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو کبھی کوئی فیصلے نہیں کیے جی، تو یہ ججمنٹ اور فیصلے کرنا تو میں کیسے کروں گا؟ تو خود فرماتے ہیں نبی پاک نے اپنا وہ دست نبوت اور دست شفقت میرے سینے پر پھیر دیا، یوں ہی میرے سینے پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا شرح صدر فرمایا، کچھ آپ نے ہدایات بھی فرمائیں کہ پھر کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں بعض بڑے پیچیدہ مسائل اور بڑے پیچیدہ مقدمے بھی حضرت علی المرتضیٰ کے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کا ایسے فیصلہ فرمایا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ
اس زمانے میں دو خواتین کے درمیان کوئی بچوں کے معاملے میں جھگڑا پیدا ہو گیا جی. ایک خاتون کے ہاں بچی پیدا ہوئی، دوسرے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جی. تو اب وہ بچی والی نے، خاتون نے، وہ بیٹا وہ اپنے بستر پر کر لیا، بچی ادھر کر لی، اس طرح اس نے تبدیل کر لیا. اب بیٹے والی کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے، وہ بیٹی والی کہتی ہے کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے. اب اس وقت یہ ڈی این اے ٹیسٹ تو تھے نہیں کہ یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا بچہ ہے جی. تو یہ مقدمہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے کے پاس آیا تو آپ نے عجیب فیصلہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم دونوں خواتین پردے میں چلی جاؤ، ایک ایک برتن ساتھ لے لو، اپنا اپنا دودھ دو کے لے آؤ جی. وہ دونوں خواتین پردے میں چلی گئیں. پردے میں جا کے انہوں نے اپنا اپنا دودھ دوا برتن میں، اور وہ برتن لا کے حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب ایک برتن میں دگنا دودھ تھا، ایک برتن میں کم دودھ تھا. حضرت علی نے فیصلہ فرمایا کہ جس خاتون کا دودھ دگنا ہے، جس برتن میں دودھ زیادہ، یہ بیٹا اس کا ہے جی. لوگوں نے پوچھا جی حضرت آپ نے یہ کیسے فیصلہ فرما دیا جی؟ آپ نے فرمایا میں نے یہ قرآن سے فیصلہ کیا جی. قرآن کیا کہتا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کریم نے یعنی بچیوں کے مقابلے میں بچوں کے اللہ کریم نے دو حصے رکھے ہیں، لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کے دو حصے رکھے ہیں. تو اللہ کریم نے جس خاتون کی چھاتی میں دگنا دودھ پیدا کیا ہے تو میں نے اس سے اندازہ لگایا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے، یہ اس کا نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم نے اتنی ذہانت اور اتنی فطانت عنایت فرمائی تھی، اتنا علم ہماری حدیث کی کتابوں میں ملا علی قاری نے لکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اب سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیتیں ہیں جی. ہمارے بچے کو یاد ہے، ہم تو اس کا خالی ترجمہ بھی اگر یاد کر لیں تو بڑی غنیمت ہے. حضرت علی المرتضیٰ ان 7 آیتوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو وہ اتنی جلدیں بن جائیں، وہ اتنا مواد بن جائے کہ ان کو 70 اونٹ بھی نہ اٹھا سکیں جی. اب اونٹ کم از کم 10-12 من تو اٹھا ہی لیتا ہے نا جی. آپ اندازہ کر لیں کہ پھر وہ کتنی بڑی تفسیر اللہ کریم نے کتنا ان کو علم عنایت فرمایا. اور یہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے جی. کیا بات ہے جی. فرماتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا جی، ایک رکاب میں پاؤں رکھا اور قرآن پڑھنا شروع کیا جی. اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں آتے آتے حضرت علی المرتضیٰ پورے قرآن کی تلاوت کر جاتے تھے جی. یہ ان کے مطلب علم کی شان ہے. اور اللہ کیا ان کا کیا قرب ہے. غزوۃ الطائف کے موقع پر اب ظاہر ہے کہ بہت سارے صحابہ موجود تھے، تو سارے صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ کچھ سرگوشی کی. یہ ہوتا نا جی 1 on 1 ملاقات کی. سارے لوگ دیکھ رہے تھے اور یہ ملاقات اور یہ گفتگو اور سرگوشی خاصی لمبی ہو گئی. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں کچھ منافقین لوگ بھی تھے اور سارے ایک جیسے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ حضور آج اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کوئی سپیشل کوئی ملاقات، کوئی سپیشل میٹنگ، کوئی سپیشل گفتگو اور کوئی لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی ہے جی. اب ظاہر ہے کہ یہ جنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں، کچھ مشورے تھیں، اب ان کو اوپر نہیں کیا جا سکتا تھا، تو یہ وہ سرگوشی کی حالت میں ہو سکتی تھیں. تو یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جی، مشکات کے اندر دوسری حدیثوں کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ علی کے ساتھ میں نہیں گفتگو کر رہا تھا، میں نہیں سرگوشی کر رہا تھا، بلکہ خود اللہ کر رہا تھا. کیا مطلب ہے کہ یہ جو سرگوشی ہو رہی تھی، یہ گفتگو ہو رہی تھی، یہ اللہ کے حکم پر ہو رہی تھی اور اللہ کی مرضی پر ہو رہی تھی، اللہ کی منشا پر ہو رہی تھی. اس لیے میں حضرت علی المرتضیٰ سے گفتگو کر رہا تھا. تو آپ نے اپنی اس سرگوشی کو اللہ کریم کی وہ سرگوشی کی طرف مطلب منسوب فرمایا جی. اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہمارے بعد بھائی اس کو کچھ دوسرا مفہوم دیتے ہیں جبکہ سیاق سباق اس کا کچھ دوسرا ہے. وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو جب یمن بھیجا ہے تو کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے. اب ظاہر ہے وہ سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں.
تو انسانوں سے کمیاں بیشی بھی ہو جاتی ہیں، صحابہ سے بھی کمیاں بیشی ہوئی ہیں جی، مگر ان ساری کمیوں بیشیوں کے باوجود اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی۔ اللہ نے سارے صحابہ کے متعلق فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، سارے کے سارے صحابہ سے اللہ کریم نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے، سارے کے سارے صحابہ کو اللہ کریم نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عنایت فرما رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض صحابہ ظاہر ہے کہ ان کی شان بہت بڑی ہے، ہمارے علماء قائد نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ میں جو شان ان چاروں خلفائے اربعہ کی ہے جی، وہ باقی صحابہ کی نہیں ہے جی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ تو جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور کے داماد ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، وہاں خلفائے اربعہ میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اصحاب بدر میں شامل ہیں، اصحاب احد میں شامل ہیں۔ کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس جنگ میں سوائے غزوہ تبوک کی، اور وہ بھی حضور نے خود روکا ہے، وہ نہیں رکے ہیں جی، وہ تو جانا چاہتے تھے۔ تو ان سارے وہ غزوات میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے وہ شریک رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے کئی حوالوں سے، کئی جہتوں سے، کئی زاویوں سے بڑی منفرد قسم کی وہ ان کو عظمت اور منفرد قسم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ان کا جو ایمان ہے، جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کی بھی مثال ہماری کتابوں میں نہیں ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک مشہور معاہدہ ہوا اہل مکہ کے ساتھ، وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ معاہدہ لکھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جی۔ جب اس معاہدہ پر یہ لکھا، حضور نے لکھوایا کہ بھائی لکھو کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور اہل مکہ کے درمیان ہو رہا ہے جی، تو وہ اہل مکہ کا جو نمائندہ تھا وہ بول اٹھا کہ سارا جھگڑا تو محمد رسول اللہ کا ہے، اگر ہم یہ مان لیں تو پھر پیچھے جھگڑا کیا رہ گیا جی، لہذا یہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا جی، آپ اس پہ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور اہل مکہ کے درمیان ہے۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اب حضور تو چونکہ پیغمبر امن ہیں، حضور کا پیغام ہی امن اور سلامتی کا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ان لفظوں سے کوئی نہیں فرق پڑتا جی، ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں جی، علی بیٹا یہ لکھ دو۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا قلم اور میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے لفظ پر قلم پھیر لوں، یہ آپ خود ہی کر لیں، میں نہیں کروں گا جی۔ تو حضور نے وہ دستاویز اور وہ معاہدہ خود پکڑا اور وہ محمد رسول اللہ کی جگہ وہ محمد ابن عبداللہ کا وہ مطلب آپ نے لفظ لکھ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ اتنی محبت، ایک دفعہ وضو فرمایا، اب آدمی اس کو آدھ گھنٹے کی گفتگو میں کیا کیا چیزیں بیان کرے جی، ایسے نہیں اللہ نے ان کو یہ عظمتیں اور یہ مقام اور یہ شان عنایت فرما دی، ایسے نہیں وہ نعرہ حیدری لگتے جی، اس کے پیچھے ان کا ایمان ہے، ان کا ایثار ہے، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا جذبہ سخاوت ہے جی، اللہ نے بہت ساری خوبیاں مطلب ان کو عنایت فرمائی۔ تو ایک دفعہ وضو فرمایا جی، وضو کرنے کے بعد وہ جو پانی تھوڑا سا بچ گیا نا، اس کو کھڑے ہو کے مطلب پانی کو پی لیا، اور پانی پینے کے بعد تھوڑا سا تبسم بھی فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے مجھے اور کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، ایک دفعہ نبی پاک نے ایسے ہی فرمایا تھا، سبحان اللہ، ایسے ہی حضور نے کھڑے ہو کے وضو کیا، یعنی وضو کیا تھا اور کھڑے ہو کے بقیہ پانی پیا تھا، اور اس کے بعد حضور نے تبسم فرمایا تھا۔ تو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے جی میں نے مطلب وہ ایسا کیا جی۔ تو میں یہ پچھلے 2019 میں، یعنی آپ اندازہ کریں امیر المومنین ہو کر، اب ہمارے بھی حکمران ہیں، ہم سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا روزانہ وہ ہمیں بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے جی، اخبارات دکھا رہے ہیں کہ ہمارے یہ حکمران کیسے ہیں، ان کے کیا علے ہیں، کیا تللے ہیں، کیا ان کی عیاشیاں ہیں، کیا ان کی فضول خرچیاں ہیں۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین ایک بہت بڑی سلطنت کے خلیفہ ہیں، آپ ان کے زہد اور تقوی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جی۔ میں 2019 میں وہ گیا ہوں، کوفہ میں میری حاضری ہوئی ہے جی، وہ مسجد بھی دیکھی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی،
جہاں آپ نے شہادت جام شہادت نوش کیا ہے وہ محراب بھی دیکھا ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اور اس کے تھوڑا سا پیچھے مسجد کے پیچھے آپ کا وہ گھر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہ 5-6 مرلے پر مشتمل گھر ہے اور سادہ اینٹوں پر بنا ہوا چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، اسی گھر کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ اس وقت کا امیر المومنین ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک دفعہ کوفہ کے بازار سے آ رہے تھے تو ایک کسائی نے گزارش کی، حضور آج میں نے بہت شاندار گوشت تیار کیا ہوا ہے، آپ اگر بچوں کے لیے لے جائیں تو۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا آج میرے پاس پیسے نہیں، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، اور گھر کی ہانڈی کے لیے گوشت کے پیسے نہیں ہیں جی۔ اس کساب نے عرض کیا حضور کوئی بات نہیں جی، آپ پیسے پھر دے دیجیے گا، آپ گوشت لے جائیے، گوشت بہت اچھا ہے جی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں تجھ سے ادھار کرنے کی بجائے اپنے پیٹ سے ادھار کر لوں گا جی۔ کیا بات ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین ہو کر، خلیفۃ المسلمین ہو کر، وہ نبی پاک نے کو ایسی تربیت فرمائی تھی۔ حضور نے ایک ایک آپ صحابی کا، حضرت علی تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں نا، ان کی بہت بڑی شان ہے، تو ایک ایک صحابی کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں بات بتانے لگا تھا کہ جب یمن گئے نا تو کچھ اور صحابہ بھی گئے تھے، تو وہاں کچھ آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے۔ اب واپس حج پر آیا جی، حضور پہلے آ گئے تھے، یہ یمن سے حضرت علی المرتضیٰ اور باقی لوگ بھی، یہ انہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ جب واپس جا رہے تھے تو یہ باتیں حضور کے کانوں تک پہنچی کہ حضرت علی کے بارے میں یہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ ہے یہ مکہ مکرمہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر ہے جی، تو وہاں حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ اکٹھے ہو جاؤ بے سارے، اور پھر کتابوں میں لکھا کہ اونٹوں کے پلانوں کا ایک ممبر بنایا گیا۔ اس ممبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سارے صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ لوگوں کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو، الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو نہیں جانتے ہو کہ میری ذات سارے اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ معزز ہے، ان کے قریب ہے، ان کی دوست ہے، ان کی خیر خواہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، قالوا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ جی۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ، کیا میں ہر ایک مومن کے نفس سے بھی اس کے زیادہ قریب اور اس کا زیادہ ہمدرد اور اس کا زیادہ خیر خواہ اور اس کا زیادہ دوست نہیں ہوئی؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو، اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، جس کا میں ولی ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے جی۔ سبحان اللہ۔ جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی دوستی اور محبت رکھے گا، اور جو حضرت علی سے دوستی نہیں رکھے گا اس کی میرے ساتھ بھی کوئی دوستی نہیں ہے، اور جو حضرت علی سے دشمنی رکھے گا، حضرت علی سے منافقت کرے گا۔ آپ نے فرمایا وعاد من عادا، اے میرے مالک جو حضرت علی سے دشمنی رکھے، اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ یہ اعلان سارے صحابہ نے سنا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے جب حضرت عمر کی ملاقات ہوئی، لوگ اختلافات پیدا کرتے ہیں جی کہ ان لوگوں کے درمیان اختلافات تھے۔ سنیے جی حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں مبارک دے رہے ہیں اس جملے پر۔ کوئی حسد نہیں ہوا جی، آپس میں ہوتا ہے نا جی، کوئی افسوس لگاؤ کہ بھائی یہ حضرت علی کو جو شان مل گئی ہے یہ کیوں مل گئی ہے، نہیں، بڑا خوش ہوئے اور کہا کہ علی تمہیں مبارک ہو، آج سے تم ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے تم مولا ہو، اس کے دوست ہو، تم ساتھی ہو۔ تو اس سارے سیاق سباق سے ہمارے جو دوست کو حضور کا وہ خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات نہیں ہے جی، بلکہ یہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں تو اس کا علی بھی دوست ہے۔ پھر ایک حدیث میں کلیئر کٹ حضور نے فرمایا کہ من سب علیٰ فقط سبنی، لوگوں سن لو، حضرت علی کی بہت بڑی ذات ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا داماد ہے۔ جس نے حضرت علی کو کوئی گالی دی، حضرت علی کو کوئی برا بھلا کہا، تو اس نے گویا مجھے برا بھلا کہا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے کئی پہلوؤں سے اور کئی حوالوں سے بڑی شان عنایت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں جن سے ان کی عظمت مترشح ہوتی ہے۔ ہماری حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک چیپٹر موجود ہے، باب مناقب علی ابن ابی طالب،
بخاری میں ہے، سیاستہ میں ہے، ترمذی میں بڑا لمبا چوڑا باب ہے، مشکات کے اندر اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔